سب سے زیادہ پرہیز کرنے کے لائق 3 اشخاص ہیں: دغا باز دوست، زور و آور دشمن، ظالم بادشاہ۔ جو لوگوں کا امتحان و آزمائش کر لیتا ہے وہ ان سے الگ ہو جاتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے الگ رہتا ہے وہ فتنے اور فساد سے بچا رہتا ہے۔ جو شخص لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اس کا تقوی اور پرہیزگاری سلامت رہتی ہے اور وہ خوشحال بھی رہتا ہے۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اس کا زہد و تقوی کامل ہو جاتا ہے، اور جو حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہے اس کی عبادت میں حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ فاسق و فاجر سے گریز کر کہ بالکل کنارہ کش ہو جاؤ گے۔ کسی شریف کی توہین و تذلیل اور کسی کمینے کی تعظیم و تکریم سے ہمیشہ برکنار اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ سب سے برا وہ شخص ہے کہ اس کے شر کے مارے لوگ اسے پرہیز کریں۔ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عیبوں سے پرہیز کیا کرو، اور جو شخص بدکاروں کی حالت سے واقف ہے اسے ضروری ہے کہ ان کے اعمال سے دور رہا کرے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچا کرو۔ اگر مسلمان میں کوئی ایسا فتنہ و فساد برپا ہو جائے جس کو فروغ کرنا دشوار ہو تو تجھے اس سے برقرار رہنا چاہیے۔ تجھے 2 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنی چاہیے۔ اگر تقریر کا خیال ہو تو علم حاصل کرو، ورنہ دوسروں کی بات کو دھیان سے سن لیا کرو، اسے محفوظ رکھا کرو۔ ان 2 صورتوں کے سوا تیسری صورت سے برقرار رہیے۔ مظلوم کا معاون و مددگار رہ، اور ظالم کا مخالف اس سے برقرار رہے گا۔ فتنوں کی موجوں سے بچاؤ کی کشتیوں کو پھاڑ ڈالو، یعنی فتنوں سے الگ تھلگ رہو۔ جب لوگ اپنی آخرت کی درستی اور اصلاح کے خیال سے دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کو ضرور ایسی چیز عطا فرماتا ہے جو اس سے کہیں بہتر ہوتی ہیں، اور اگر دنیا کی اصلاح کی غرض سے دین کی کوئی بات ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ جو شخص حق سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اس کا انجام مذموم اور خراب ہو جاتا ہے۔ شریر لوگوں سے اقبال مندی کے وقت اس لیے پرہیز کر کے کہیں وہ زوال دولت کا باعث نہ ہو۔ تنگ دستی اور ادبار و دولت کے وقت اس سے واسطے ان سے بچے رہیے کہ خدا نہ خواستہ تنگ دستی تیری تکلیف دہی میں ان کی معاون نہ ہو۔ لوگوں کے عیبوں سے غافل اور بے خبر رہا کرو تو سب لوگ تیری حالت کی تعریف کریں گے۔ جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کے نتائج کو سوچ لے، اگر اس کے نتائج برے ہوں تو اس سے پرہیز کیا کرو۔ اس بات سے پرہیز کریں کہ کسی کی ایسی تعریف کریں جس کے وہ لائق نہ ہو، کیونکہ انسان کا فعل اس کی تعریف کو سچا یا جھوٹا کرتا ہے۔ نفاق سے پرہیز کرے کہ دوڑحال اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز نہیں ہو سکتا۔ ہنسانے والی بات کرنے سے بچے رہیے، گواہ سے دوسرے کی طرف سے نقل ہی کیوں نہ کرے۔ جو شخص حق کو چھوڑ دے اور باطل کی طرف جھکے اس سے بالکل الگ ہو جائیں اور اپنے من سمجھوتیوں میں رہنے دو، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ ایسی بات سے دور رہیے کہ جس کا انکار نہ ہو سکے، گو اس کی نسبت بہت سے عذر بیان ہو سکیں گے، کیونکہ یہ کوئی دستور نہیں کہ ہر ایک ناشائستہ بات کہنے والے کا عذر قبول ہو جایا کرے۔ بزرگی بس یہی ہے کہ انسان ذلت کی باتوں سے بیزار اور برکنار رہے۔ اس بات سے پرہیز کریے کہ کہیں شریر کی کوئی اچھی بات دیکھ کر اس کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ اہل فضل کے ساتھ میل جول رکھنا بلندی مراتب کا موجب اور کمینہ صفات سے برکنار رہنا دشمن کے رنج کا باعث ہے۔ جو شخص لوگوں سے الگ اور برکنار ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور اس کا ظلم اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خوش طبعی ہنسانے والی حکایتوں اور فضول داستانوں سے بچائے رکھو۔ مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ اس کام پر اصرار نہ کر جس کا انجام گناہ گاری ہے، اور اس کام کا نام نہ لے جس سے بدنامی اور عزت کی خواری ہے۔ جو شخص اپنے بھائی بندوں کی ادنا غلطیوں پر ان سے کنارہ کشی کی اختیار کرتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ شریروں سے کنارہ کشی و نفرت اور نیک لوگوں کی ہم نشینی و محبت اختیار کیجیے۔ سب سے زیادہ اچھا ادب وہ ہے جو تجھے حرام باتوں سے باز رکھے۔ جزاک اللہ۔